اے وطن پیارے وطن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ تعالی واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا. صدق اللہ العظیم. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت میں مسلمانوں پر جو اپنی نعمت کا اظہار فرمایا ہے، اس نعمت کے اظہار سے ہمیں ایک نقطہ معلوم ہوتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمانوں کو اسلام کی نعمت عطا فرمائی تھی. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پہ اللہ تعالیٰ نے انہی میں سے ایک نبی مبعوث فرمائے جنہوں نے آ کر ان کو دین کی تلقین کی، اللہ کا راستہ بتایا، شرک و بت پرستی سے ہٹنے کا طریقہ بتایا. اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صحابہ کرام کے درمیان ایمان لانے سے پہلے ان کے اندر جو قوم پرستی اور قبیلوں میں تقسیم ہونے کی وجہ سے مخصوص قسم کی عصبیت پائی جاتی تھی، اس کا بھی خاتمہ فرمایا. اور اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صحابہ کرام پر جو اپنی نعمتیں گنوائی ہیں، ان میں سے یہ ایک نعمت جو کہ خالصتاً دنیا کے لحاظ سے نعمت ہے اور ایک مادی نعمت ہے، اس کا بھی اظہار فرمایا. یعنی جہاں اللہ نے ان کو ہدایت عطا فرمائی، ان میں ایک نبی بھیجے، نبی کا بھی ذکر فرمایا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم. تو ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کو بھی نعمت قرار دیا. اللہ کی طرف سے جو ان کو ہدایت پہنچائی گئی وہ بھی نعمت قرار دی گئی. اللہ کی طرف سے جو ان پر قرآن اتارا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل سے ان کو چیزیں سکھائیں، یہ بھی نعمت قرار دی گئیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان میں پائی جانے والی جو قبائلی تقسیم تھی، جو ان کے اندر عصبیت تھی، جو ان کے اندر لڑائی جھگڑے تھے، ان کے ختم کرنے کو بھی ایک نعمت قرار دیا. اور یہاں پہ اس آیت میں فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ کہ تم اس نعمت کو یاد کرو اذ کنتم اعداء جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے. باہمی دست و گریبان ہونا تمہارا شعار رہا تھا، اور عربوں میں جو لڑائیاں ہیں وہ 150 سال چلتی رہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس نعمت کا اظہار فرماتے ہوئے اس آیت میں فرماتے ہیں کہ اذ کنتم اعداء جب تم دشمن تھے، فألف بین قلوبکم تمہارے دلوں کے اندر اللہ نے جوڑ پیدا کیا، محبت پیدا کی، فاصبحتم بنعمتہ اخوانا اور اس کی نعمت سے تم پھر بھائی بھائی بن گئے. اس آیت سے ہمیں ایک نقطہ معلوم ہوتا ہے. وہ نقطہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی قوم پر کوئی دینی یا دنیاوی نعمت نازل فرمائے، کوئی دینی یا دنیاوی نعمت عطا فرمائے، تو جیسے دینی نعمت کا شکر انسان پر لازم ہوتا ہے، دنیاوی نعمت کا شکر بھی انسان پہ لازم ہوتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس آیت سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہر وہ نعمت جو کہ قومی سطح پہ اللہ عطا فرمائے، خواہ وہ نعمت ایمان کی نعمت ہو، خواہ وہ نعمت اتحاد کی نعمت ہو، خواہ وہ نعمت مملکت کی نعمت ہو، خواہ وہ نعمت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے کوئی ظالم اور جابر کے تسلط کے ختم کرنے کی نعمت ہو، ان نعمتوں کا شکر انسان پر واجب ہوتا ہے. بنی اسرائیل کے ساتھ جو فرعون کا معاملہ تھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب فرعون سے نجات عطا فرمائی تو اس کو بھی اپنی نعمت قرار دیا تھا کہ ایک ظالم بادشاہ تم پر مسلط تھا، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے ظلم کو ختم فرمایا اور تمہیں نجات عطا فرمائی، اور پھر تمہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہارے صبر کی وجہ سے پوری مملکت عطا فرمائی. وتمت کلمۃ ربک الحسنی علی بنی اسرائیل بما صبروا کہ آپ کے رب کا جو ایک کلمہ تھا، کلمۃ ربک الحسنی، تیرے رب کا عمدہ کلمہ، یعنی اللہ کا جو ایک فیصلہ تھا، وہ بنی اسرائیل پر ان کے صبر کی وجہ سے پورا ہوا اور فرعون سے نجات ملی.
تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان آیات میں ان نعمتوں کے شکر کا اور ان نعمتوں کا تذکرہ فرما کے بندوں سے مطالبہ کیا ہے کہ تم ان نعمتوں پر شکر ادا کرو جو نعمتیں ہم نے تمہیں عطا کی ہیں، جو کہ مادی نعمتیں ہیں، دینی نعمتیں براہ راست وہ نہیں ہیں کہ تمہارے درمیان آپس میں اختلاف تھا، وہ اللہ نے اس اختلاف کو اتحاد میں بدل دیا۔ تمہارے درمیان دشمنی تھی، اللہ نے اس دشمنی کو محبت میں بدل دیا۔ تمہارے درمیان ناچاقیاں تھیں، تمہارے درمیان افتراق تھا، تمہارے درمیان ایک دوسرے سے بول چال بنتی، ایک دوسرے سے انتقام لینے کے جذبات تھے۔ الف بین قلوبکم، تمہارے دلوں میں محبت پیدا فرما دی، تالیف کر دی تمہاری دلوں کی، ایک دوسرے سے کی طرف متوجہ کر دیا، پھر اس کی نعمت سے تم بھائی بن گئے۔ اس سے ہمیں معلوم ہوا کہ ہمیں جو کوئی بھی اللہ نعمت عطا فرمائے، مادی رخ پر، اجتماعی رخ پر، انفرادی رخ پر، ہمیں اس کو یاد کرنا چاہیے، اس کا شکر کرنا چاہیے۔ اور شکر کے علماء کرام نے لکھے ہیں 3 طریقے ہوتے ہیں۔ ایک انسان عمل کے ذریعے شکر ادا کرتا ہے، شکر کے کام کرتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کے قوم سے فرمایا اعملوا آل داؤد شکرا، اے داؤد علیہ السلام کی اولاد، اے آل داؤد، تم شکر کے کام کرو۔ تو ایک شکر ہوتا ہے جو کہ عمل کے ذریعے ہوتا ہے، شکر کے کام کرے انسان، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو نعمت نازل فرمائی ہے اس کے لیے کام ایسے کرے جس سے شکر ہوتا ہو۔ اور کام سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ ایک تو شکر کے اظہار کے انسانی طریقے ہیں، اور ایک شکر کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جو رب نے حکم دیا ہے اس کے پر انسان عمل کرے۔ تو شکر کے اظہار کے جو انسانی طریقے ہیں وہ یہ ہے کہ انسان دل سے نعمت کو کی قدردانی کرے اور اس کے اوپر اللہ کے لیے شکر کے کلمات ادا کرے۔ تو ایک تو ہوتا ہے عمل سے شکر، اور ایک ہوتا ہے زبان سے شکر، کلمات شکر ادا کرنا، اور تیسرا شکر ہوتا ہے دل کے اندر شکر، کہ انسان کے دل کے اندر اس بات کا احساس ہو، دل کے اندر اس چیز کی قدردانی ہو۔ ہمارا یوم آزادی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ یوم آزادی ہمارا قریب ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو برسوں پہلے ایک نعمت عطا فرمائی تھی پاکستان کی، جو کہ ایک بہت بڑی نعمت ہے، اس نعمت کا شکر ہم پر لازم ہے۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ اس نعمت کی قدردانی نہیں کرتے، ہم میں سے بہت سارے لوگوں کو اس نعمت کی قدر کا اندازہ نہیں ہے کہ یہ کتنی وقیع اور کتنی بڑی نعمت ہے۔ تو اس نعمت کا شکر ہم پر لازم ہے، اور شکر کے جو طریقے ہیں ان میں سے جو عمل کا ایک طریقہ ہے، میں اس کے حوالے سے آج بات رکھنا چاہتا ہوں کہ قائد اعظم محمد علی جناح مرحوم مغفور بانی پاکستان، جنہوں نے پاکستان بننے کے لیے بہت سارے لوگوں کے ساتھ، ان کی مساعی بہت زیادہ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، انہوں نے تقریر کرتے ہوئے ایک موقع پر اپنی قوم کو پیغام دیتے ہوئے ایک سبق دیا تھا، اور انہوں نے ارشاد فرمایا تھا کہ یونٹی، فیتھ اینڈ ڈسپلن، یہ ہمارا جو ہے شعار ہونا چاہیے، ہمارا موٹو ہونا چاہیے، اور ہماری زندگی کے اندر یہ 3 چیزیں جھلکنی چاہیے من حیث القوم۔ اور اسی سے حکومت پاکستان نے ایک زمانے میں ان کے قائد اعظم مرحوم مغفور کہ اس مقولے سے، اس فرمان سے، اس تقریر سے استنباط کر کے، اس سے اخذ کر کے باقاعدہ جو حکومت پاکستان کی ریاستی علامت ہوتی ہے اس کے اندر اس کو شامل کیا، اور اس کا اردو ترجمہ ایمان، اتحاد اور نظم کے نام سے اس وقت معروف ہے۔ ایمان، اتحاد اور تنظیم بھی کہہ سکتے ہیں اس کو، ایمان اور اتحاد یقین محکم، اور تنظیم نظم بھی کہا جا سکتا ہے۔ الفاظ اصل انگلش کے ہیں جس کے اندر یونٹی، فیتھ اور ڈسپلن کے الفاظ ہیں۔ تو یہ جو 3 الفاظ ہم نے اپنے حکومت کی ریاستی علامت میں لکھ رکھے ہیں، یہ الفاظ ہم سے کیا تقاضا کرتے ہیں؟ میں آج یہ بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں اپنے اس ملک کی نعمت عطا فرمائی، ایک آزاد ملک عطا فرمایا، جس کے اندر ہم نے اللہ سے وعدے کے مطابق یہاں پر ایک ایسا نظام قائم کرنا تھا جو نظام انصاف پر مبنی ہو، جو نظام اللہ کے حکم کے تحت چلے، جس نظام کے اندر سیاسی، معاشی، معاشرتی تمام ضرورتیں اللہ تعالیٰ کے حکم کے تحت پوری ہوں، اور یہاں پر غیر اللہ کا حکم نہ چلے۔ تو یہ ملک اس کے تحت قائم کیا گیا ہے۔ ابھی تک اس کے اندر یہ چیزیں کما حق حاصل نہیں ہیں۔ ہماری دعا ہے، ہماری کوشش ہے، ہماری تمنا ہے، ہماری خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ملک کے حصول کے جو سارے مقاصد ہیں وہ پورے فرمائیں۔ لیکن من حیث القوم ہم پر جو شکر لازم ہے اس بڑی نعمت کا، اس کے شکر کا عملی طریقہ کیا ہے؟ اس کا ایک عملی طریقہ یہ ہو سکتا ہے
کہ جو 3 الفاظ ہم اپنے شعار کے اندر شامل کیے ہوئے ہیں، اور حکومت کی جو ریاستی علامت ہے، پاکستان کی جو ریاستی علامت ہے، جو مختلف جگہوں پہ لوگو بنائے ہوئے ہیں حکومت پاکستان کا، ہر جگہ پہ لکھا ہوا ہوتا ہے، اس کے اندر جو ایمان، اتحاد اور نظم، یہ 3 چیزیں ہیں، یہ من حیث المجموع ہماری قوم کے اندر پیدا ہو جائے۔ ایمان کا کیا مطلب ہے؟ ایمان ہم سب جانتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لائے، اس دین پر کما حقہ، اس دین کی جتنی بھی نظریات ہیں جو ان کا حق بنتا ہے اس لحاظ سے ماننا۔ یہ حق بننے کا لفظ میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ بہت سارے لوگ خدا پر ایمان رکھتے ہیں لیکن وہ ایمان ادھورا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان رکھتے ہیں، وہ ایمان اس معنی میں ادھورا ہے کہ آپ پر یہاں تک تو ایمان ہے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، آخری رسول ہیں، مگر اس بات پر عملی طور پر ان کے یہاں کوتاہی پائی جاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کے نفاذ میں ان کے یہاں کوتاہی پائی جاتی ہے، وہ دین نافذ نہیں ہو رہا یا اس دین پر عمل ترک ہوا ہوا ہے۔ تو ایک بات یہ ہے کہ جو ایمان ہے یہ ہماری زندگی کا حصہ ہونا چاہیے، ہمارے اعمال کے اندر ایمان جھلکنا چاہیے۔ ہمیں ایمان جھلکنے کا مفہوم یہ ہے کہ جیسے ہم یہ جانتے ہیں اور جیسے ہم یہ مانتے ہیں کہ اللہ ایک ہے اور اللہ ہر جگہ حاضر ہے اور ہر چیز دیکھ رہا ہے، یہ ہمارا جہاں تک ہمارا ماننا اس میں شامل ہے، ہم اس بات پر ایمان لاتے ہیں، یہ چیز ہمارے عمل کا حصہ بن جائے اور یہ چیز ہمارے لیے مستحضر ہو جائے۔ ہمیں ہر وقت اس چیز کا احساس ہو کہ ہمارا خدا موجود ہے، ہمارا خدا ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ احساس ہمارے اندر جاگزیں ہو جائے، معلوم ہو، ہمارا یقین ہو جائے کسی طرح پیدا کہ خدا ہمیں دیکھ رہا ہے، وہ ہم سے ہمارے اعمال کا حساب بھی کر سکتا ہے، وہ بڑا غفور الرحیم بھی ہے، تو وہ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندوں کو آپ بتا دیجئے انی انا الغفور الرحیم، میں بخشنے والا مہربان ہوں، وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ، میرا عذاب بڑا دردناک بھی ہے۔ اگر یہ یقین پیدا ہو جائے تو آپ یقین کریں کہ کرپشن ختم کرنے کے لیے کسی فورس بنانے کی ضرورت نہیں ہے، کرپشن ختم کرنے کے لیے کوئی کمیٹی بنانے کی ضرورت نہیں ہے، کرپشن ختم کرنے کے لیے انسان کی یہ ایمانی کیفیت کافی ہوگی کہ میرا پروردگار ہر جگہ مجھے دیکھتا ہے۔ تو ایمان جو ہے یہ ہمارے معاشرے کے اندر صحیح معنوں میں پیدا ہو، اس کی تربیت دی جائے ہر شخص کو، ہر بچے کو، بچپن سے ہر آدمی ایک دوسرے کو، بڑا چھوٹے کو اور ہم عمر لوگ ایک دوسرے کو تلقین کریں۔ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نصیحت کیا کیجئے، اس لیے کہ نصیحت مومنوں کو فائدہ دیتی ہے۔ تو ایک دوسرے کو تلقین کریں۔ سورۃ العصر کے بارے کے اندر فرمایا گیا اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، ایک دوسرے کو وصیت کرنا، ایک دوسرے کو تلقین کرنا صبر کی اور ایک دوسرے کو تلقین کرنا حق بات کی۔ تو جب یہ تلقین کا ہمارے اندر ایک ماحول پیدا ہو جائے اور ایک دوسرے کو نیک بات سمجھانے کا ماحول پیدا ہو جائے، اس پر عمل کرنے کا ماحول پیدا ہو، اور ہم اپنے چھوٹوں کی تربیت میں یہ بات ڈالیں، اپنے برابر کے لوگوں کی تربیت میں یہ بات ڈالیں کہ دیکھو اللہ پر ایمان رکھو اور خدا پر ایمان کامل رکھو، صرف یہ نہیں کہ خدا کو ایک مانو، اور صرف یہ نہیں کہ یہ مانو کہ خدا ہر جگہ موجود ہے اور ہر چیز جانتا ہے، علیم بذات الصدور ہے، بلکہ اس کے اوپر یقین بھی ہونا چاہیے، آخرت کے اوپر یقین ہونا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کے اندر جو فرمایا وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، آخرت پر یقین ہونا چاہیے۔ ایمان ایک چیز ہے اور ایک یقین۔ ایمان تو یہ ہے کہ آپ ہم سب جانتے ہیں، کسی مسلمان سے راستے میں چلتے ہوئے پوچھ لیں کہ کیا تمہیں قیامت کے دن اٹھایا جائے گا، اللہ کا حساب دینا ہوگا، وہ کہے گا بالکل دینا ہوگا۔ پھر اس سے یہ سوال کیا جائے کہ پھر تم یہ ظلم کیوں کرتے ہو، یہ بدعنوانی کیوں کرتے ہو، یہ کرپشن کیوں کرتے ہو، اس کا کوئی جواب نہیں ہوگا۔ تو معلوم ہوا کہ ایمان کی یہ کیفیت جس کے اندر انسان کے اندر یقین پیدا ہو جائے، جس کے اندر انسان کو اس بات کا استحضار رہے ہر وقت کہ میرا پروردگار مجھے دیکھ رہا ہے، میرا محاسبہ کرے گا، یہ ایمان کی کیفیت پیدا ہونی ضروری ہے۔ ہم بن حیث القوم جب یہ نعرہ لگاتے ہیں، ہماری حکومت، ہماری ریاست کا جب یہ شعار ہے، ہماری ریاست کی ریاستی علامت ہے، ہمارا لوگو ہے، ہمارا موٹو ہے ایمان، تو پھر وہ ایمان ہمارے اندر نظر آنا چاہیے، وہ ایمان ہمارے اندر ہر طرح سے جھلکنا چاہیے، ہمارے قول سے جھلکنا چاہیے، ہمارے فعل سے جھلکنا چاہیے۔ دوسری چیز، اس نعمت کا جو اللہ نے ہمیں مملکت عطا فرمائی ہے، اس نعمت کے شکر کے طور پہ ہم دوسرا کام جس کا ہم نعرہ بلند کرتے ہیں ہمیں کرنا چاہیے، وہ ہے اتحاد۔ اور بدقسمتی سے ہمارے ملک پاکستان میں، پاکستان سے باہر مسلمانوں کے اندر جس چیز کی بڑی کمی نظر آتی ہے وہ اتحاد ہے۔ اتحاد کا کیا مطلب ہے؟
ہمارے یہاں لوگ اتحاد اور اختلاف دونوں کا مطلب نہیں جانتے۔ اختلاف کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ سامنے والے کو جس کا ہم سے مخالف نظریہ ہے زندہ رہنے کا حق نہیں، اور اتحاد کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ دونوں آدمی ایسے آپس میں یکجان ہو جائیں جیسے دودھ میں چینی ڈال کے چمچہ چلایا جائے تو دودھ اور چینی کو الگ کرنا مشکل ہوتا ہے۔ اتحاد کا کبھی بھی یہ مطلب نہیں ہوتا۔ اتحاد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دو آدمی اگر اختلاف رائے رکھتے ہیں، دو لوگ اگر مختلف قوموں کے ہیں، دو لوگ اگر مختلف نظریات رکھتے ہیں، مختلف نسل کے ہیں، مختلف رنگ کے ہیں، تو وہ کسی ایک معیار حق کو معیار بنا لیں، کسی ایک بنیاد کو معیار بنا کر اس پر جا کر آپس میں ساتھ رہنے کا، باہمی طور پہ رہنے کا ایک فارمولہ وضع کریں۔ میں نے ابھی جو آیت آپ کے سامنے پڑھی جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شکر کا اظہار مطالبہ کیا ہے امت سے کہ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اس نعمت کو یاد کرو، یعنی مراد یاد کرنے سے یہ ہے کہ نعمت کو یاد کر کے شکر کرو کہ جب تم آپس میں دشمن تھے پھر تمہارے دلوں کے اندر اس نے جوڑ پیدا کیا، فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ ایک اور جگہ قرآن کریم میں فرمایا گیا إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ، مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ ایک جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کسی عربی کو کسی عجمی پر فوقیت نہیں ہے، کالے کو گورے پر فوقیت نہیں ہے، سفید کو کالے پر فوقیت نہیں ہے، زبان کسی اچھے بولنے والے کو ہلکی زبان بولنے والے پہ فوقیت نہیں ہے۔ یہ کس چیز کی نشانی ہے؟ کہ مسلمانوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اخوہ، آپس میں بھائی قرار دیا، یعنی ہمارے درمیان جو بھائی اور ہمارے درمیان جو اخوت کا رشتہ پیدا کرنے والا نظریہ ہے وہ ہمارا رنگ نہیں ہے، ہماری نسل نہیں ہے، ہماری زبان نہیں ہے، ہمارا علاقہ نہیں ہے، بلکہ ہمارا ایمان ہے۔ ایمان کی بنیاد پر اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ایک دوسرے کا بھائی قرار دیتے ہیں، اور یہی مراد ہے اتحاد سے، کہ اتحاد کا مفہوم یہ ہے کہ جب آپ نے اب یہ طے کر لیا کہ ہم مسلمان ہیں تو پھر باقی جتنی بھی آپ کی جتنی بھی نشانیاں ہیں، جتنی بھی علامات ہیں، جتنے بھی آپ کے شعار ہیں، چاہے وہ قوم کے ہوں یا زبان کے ہوں یا رنگ کے ہوں یا حتیٰ کہ مسلکوں کے ہوں، وہ سب کے سب ایک طرف ہیں، اور یہ چیز آگے ہے کہ ہم مسلمان ہیں۔ ہمارے یہاں آج جو ہمارے یہاں لسانی تقسیمیں ہیں، ہمارے یہاں علاقائی تقسیمیں ہیں، ہمارے یہاں غربت اور عمارت کی تقسیمیں ہیں، ہمارے یہاں مسالک کی جو تقسیمیں ہیں، یہ امت کے اس نظریہ وحدت کو پارا پارا کرنے والی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی جو بہت سی خرابیاں بیان فرمائی، ان میں ایک خرابی یہ تھی کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر کوئی علم اتارا اور ان کے اوپر صاف ستھری بات بیان فرما دی، اس کے بعد بھی انہوں نے آپس میں اختلاف کر لیا کہ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، کہ انہوں نے آپس میں اختلاف ہی جب کیا کہ جب ہم نے ان کے اوپر کتاب اتار دی اور واضح نشانیاں اتار دی۔ ہمارا دین ایک مکمل دین ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ حجۃ الوداع فرماتے ہیں تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلقین کر کے اشارت فرماتے ہیں کہ الا هل بلغت اللہم فاشہد، کہ کیا میں نے بات پہنچا دی ہے، اے پروردگار تو گواہ رہنا۔ اور اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت اتارتے ہیں کہ الیوم اکملت لکم دینکم، تمہارا دین آج میں نے مکمل کر دیا، اپنی نعمت تم پر تمام کر دی ہے۔ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ دین ہمارے لیے مکمل دین ہے۔ اس کے بعد کوئی مزید چیز نہیں آنی، اس کے بعد کوئی ہدایت اللہ کی طرف سے نہیں اتاری جانی، اس کے بعد تو قیامت کے دن فیصلے ہونے۔ اب جب ایسی ہمارے پاس بڑی ہدایت موجود ہے، اس ہدایت کے باوجود جب ہمارے اندر اختلافات، عصبیتیں، مختلف قسم کی عصبیتیں، علاقائی عصبیتیں، لسانی عصبیتیں، قومی عصبیتیں اور مسلکی عصبیتیں اس قدر آگے ہوں کہ ہم حق کو پیچھے چھوڑ دیں اور ایک دوسرے کی جان لینے کے درپے ہو جائیں، ایک دوسرے کے مال کو لوٹنے کے درپے ہو جائیں، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے درپے ہو جائیں، تو یہ اس اتحاد کے لیے بالکل برخلاف ہے جس کے بارے میں قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ یہ خطاب مسلمانوں سے ہے، یہ خطاب غیر مسلموں سے نہیں ہے، یہ خطاب صرف صحابہ کرام سے نہیں ہے۔ قرآن کریم رہتی دنیا تک ہدایت ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، دو باتیں فرما دیں کہ اللہ کی رسی کو تھامے رہو اور جدا جدا مت ہونا۔ یہ نہیں فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، صرف یہ نہیں فرمایا، اور نہ صرف یہ فرمایا وَلَا تَفَرَّقُوا، آپس میں متحد رہو اور خدا کی رسی تھامے رہو۔ خدا کی رسی سے مراد یہاں پہ کیا ہے؟ اللہ کے اتارے ہوئے احکام، قرآن کریم ہے اور قرآن کریم کی تشریح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں۔ تو اتحاد جو ہے اس کے ذریعے ہم اللہ کی نعمت کا شکر ادا کر سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام مختلف قبائل سے تھے، تو مدینہ منورہ میں بھی ایک مرتبہ
صحابہ کرام کے درمیان کچھ ہلکی سی کسی بات پر، ایک صحابی تھے، کسی بات پر کسی دوسرے صحابی سے ان کی رنجش ہوئی تو انہوں نے اپنی قوم کے لوگوں کو آواز دی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اس بات پہ سخت ناراض ہوئے اور آپ نے فرمایا یہ پھر جاہلیت کی باتیں شروع ہو گئیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں قومی اور قبائلی عصبیت کے اوپر اتنا سخت اظہار فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اور پاکستان کے اندر رہنے والے مسلمان آج اپنے درمیان قومی عصبیتیں، لسانی عصبیتیں، علاقائی عصبیتیں اور اس قسم کی عصبیتوں کی بنیاد پر مسلکی تفریقات میں لگ کر ایک دوسرے کے حقوق ضائع کریں، ایک دوسرے کی جان کے درپے ہوں، ایک دوسرے کے مال کے درپے ہوں، ایک دوسرے کے ساتھ ناانصافی کریں، یہ کسی طرح قبول نہیں ہے۔ تو ہمارا جب ایک علامت ہم نے ایک اپنے نشانی رکھی ہے، ایک قومی شعار ہم نے اعلان کر رکھا ہے کہ ہمارے درمیان اتحاد ہونا چاہیے، تو اس اتحاد کا ایک مظہر نظر آنا چاہیے، اور اگر ہم اپنے درمیان ایک قسم کا اتحاد پیدا کریں، اور میں یہ بات عرض کر چکا ہوں، اتحاد کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ایک آدمی جا کے دوسرے کے اندر بالکل مدغم ہو جائے کہ پہلے کی شناخت برقرار نہ رہے، بلکہ اتحاد کا مطلب ہوتا ہے کہ دو الگ الگ قوم کے لوگ ہیں، دو الگ الگ نظریات کے لوگ ہیں، جن کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی نعمت کے طور پہ اظہار فرمایا ہے کہ وَمِنْ آیَاتِهِ اخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ، تمہاری زبانوں کا اختلاف، تمہاری زبانوں کا مختلف ہونا، تمہارے رنگوں کا مختلف ہونا، یہ تو پروردگار کی نشانیاں ہیں۔ جب یہ نشانی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اپنی نعمت کے طور پہ بیان فرما رہا ہے تو ہمارے اندر اس بات کا احساس پیدا ہو کہ اس نعمت کو ہم زحمت نہ بنائیں، اس نعمت کو ہم باعث تفریق نہ بنائیں۔ اللہ کے تعالیٰ نے جس طرح یہ مختلف رنگ کے پھول پیدا کیے ہیں، مختلف زبانوں کے لوگ پیدا کیے ہیں، مختلف ثقافتوں کے لوگ پیدا کیے ہیں، مختلف کلچر کے، مختلف نظریات کے، مختلف صلاحیتوں کے لوگ پیدا کیے ہیں، ان کے درمیان رہن سہن کا ایک طریقہ کار ہو، ہر آدمی اپنی صلاحیت، اپنے نظریے کے ساتھ زندہ رہے، ہر آدمی اپنے خاص ثقافت کے ساتھ زندہ رہے، لیکن ایک دوسرے کی جان مال ضائع نہ کریں، ایک دوسرے کے حقوق کے درپے نہ ہوں، ایک دوسرے کے ساتھ ناانصافی نہ کریں۔ یہ مفہوم اتحاد کا، یہ اتحاد اس وقت ہماری قومی ضرورت ہے، ملی ضرورت ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہمیں مملکت عطا فرمائی ہے اس کی نعمت کے شکر کا ایک طریقہ یہ بھی ہے۔ اور تیسری چیز جس کا ہماری ریاستی علامت، ہمارا جو ریاستی موٹو ہے وہ کہتا ہے ڈسپلن، جس کا ترجمہ ہم نظم سے بھی کرتے ہیں، تنظیم سے بھی کرتے ہیں۔ اسلام نے نظم کی اور تنظیم کی بڑی تلقین فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پر بھی کوئی جماعت بھیجی، چاہے وہ دعوت کی غرض سے بھیجی، چاہے وہ جہاد کے طور پہ بھیجی، جہاں آپ کی طرف سے کچھ لوگ نمائندگی کے لیے گئے، وہاں پر ایک شخص کو امیر مقرر کیا جاتا تھا کہ یہ شخص امیر ہے۔ یہ کس لیے مقرر کیا جاتا تھا؟ ایک نظم پیدا کرنے کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وفود آتے تھے، ایک مرتبہ ایک وفد آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو شروع کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی کہ جو تم میں بڑا ہے اس کو بات کرنے کا موقع دو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حکومت قائم فرمائی اپنے زمانے میں، حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن بھیجا قاضی بنا کر، اور ان کو تلقین فرماتے میں یہ بات فرمائی کہ ممکن ہے کہ میں اگلے سال تم سے نہ ملوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو اپنے سے دور بھیجا، اپنے سے دور کیا، حالانکہ صحابہ اکرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جان چھڑکتے تھے، دور بھیجا نظم قائم کرنے کے خیال سے کہ تم میرے پاس رہو، تمہاری محبت اور تم میرے ساتھ اپنا وقت گزارو، اس سے بڑی نعمت کوئی نہیں، لیکن چونکہ نبی کی حیثیت سے میں مبعوث کیا گیا ہوں تو ایک نظم قائم کرنا، ایک ریاست قائم کرنا، جو ریاست اپنے حکم کے، اپنے احکام کے اندر، اپنے اعمال کے اندر، اپنے معاشی نظام میں، اپنے سیاسی نظام میں، اپنے معاشرتی نظام میں خدا کے حکم کے تابع ہو، یہ قائم کرنا بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فریضہ تھا، جس کے لیے آپ نے صحابہ اکرام کو منتخب فرمایا۔ اور آپ کے بعد جو خلفائے راشدین ہیں جنہوں نے ایسا نظم قائم کیا تھا کہ جو آج تک مثال دی جاتی ہے، یہ نظم کی بات تھی۔ اور نظم کس چیز کو کہتے ہیں، یہ تنظیم کس چیز کو کہتے ہیں کہ ایک معاشرہ جب ایک حکومت قائم کرے تو اور اس کے لیے وہ قانون سازی کرے تو اس کے اندر اس قانون کے اوپر عمل پیرا ہو۔ ہمارے یہاں دو خرابیاں پائی جاتی ہیں، وہ خرابیاں بڑی افسوسناک ہیں، اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ وہ خرابیاں دور کریں۔ سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ ہمارے یہاں قانون پر عمل کرنا یہ پسند نہیں کیا جاتا۔ ہمارا من حیث القوم مزاج یہ ہے کہ ہم قانون توڑیں، اوپر سے لے کر نیچے تک، قانون بنانے والے، قانون نافذ کرنے والے اور عام لوگ، ان سب کا ایک خاص مزاج ہوتا ہے کہ قانون کی پرواہ نہ کرنا۔ ایک نظم، قانون کس چیز کا نام ہے؟ قانون نام ہے نظم کا۔ آپ ٹریفک کا قانون دیکھیں، سگنل کی جو بتیاں لگائی جاتی ہیں اس کا مقصد ایک نظم پیدا کرنا ہے۔ اگر آپ بلڈنگ کنٹرول کے قوانین دیکھیں، اس کا مقصد ایک نظم پیدا کرنا ہے۔
اگر آپ لائسنسنگ کے قوانین دیکھیں کہ کوئی آدمی کوئی کام کرنا چاہتا ہے، گاڑی چلانا چاہتا ہے، لائسنس لے، اس کا مقصود ایک نظم پیدا کرنا ہے. تو نظم پیدا کرنا یہ دین کا ایک مطلوب چیزوں میں سے ایک مقصود چیز ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پر بھی ہوا نظم قائم فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بھیج کر نظم قائم فرمایا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خلفۂ راشدین، حضرت عثمان غنی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے من حیث المجموع ایک نظم قائم فرمایا. ایک بکھرا ہوا اور ایک منتشر معاشرہ جو ہے وہ اسلام کا پسندیدہ معاشرہ نہیں ہے. ایک ایسا معاشرہ جس میں ہر شخص اپنی مرضی چلاتا ہو، ایک ایسا معاشرہ جس کے اندر کوئی کسی قانون کی پرواہ نہ کرتا ہو، وہ معاشرہ الٹیمیٹلی بالآخر وہ معاشرہ جا کر ظلم پہ منتہی ہوتا ہے. تو نظم قائم کرنے سے انصاف کا بول بالا ہوتا ہے. نظم قائم کرنے سے ہر شخص کے ساتھ ایک مساوی رویہ آتا ہے. نظم قائم نہیں ہوتا تو وہاں پر پھر ظالم یا وہاں پر پھر طاقتور شخص جو ہے وہ ظالم بنتا ہے اور کمزور شخص جو ہے وہ مظلوم ہوتا ہے. ایسا معاشرہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی تشکیل نہیں دینا چاہتے تھے. نظم پیدا کرنے کے اندر پہلی خرابی یہ ہے کہ ہمارے ہاں قانون پر عمل کرنا پسند نہیں کیا جاتا، اور دوسری خرابی یہ ہے کہ ہمارے ہاں قانون سازی کرتے وقت یا قانون کا نفاذ کرتے وقت جو قانون بنانے والے ادارے ہیں، قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، قانون سازی کرنے والے ادارے ہیں، یہ عوام کی فلاح و بہبود اور عوام کی آسانی سے زیادہ اپنی آسانیاں سوچتے ہیں. یہ بھی ایک غلط رویہ ہے. قانون بنانے والے، قانون نافذ کرنے والے، قانون کے اوپر گفتگو کرنے والے اداروں کو عوام کی فلاح اور بہبود کو دیکھنا چاہیے، اور عوام کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ریاست جو قانون بنائے، جو کہ مفاد عامہ کے قوانین بنائے جاتے ہیں اور سارے قانون کا مقصد ہی مفاد عامہ ہوتا ہے، اس کی پابندی کریں. ہمارے یہاں چھوٹی سے چھوٹی چیز کو بھی توڑنا فقر سمجھا جاتا ہے، حالانکہ یہ چیز اصول کے خلاف ہے. قرآن کریم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا جہاں جہاں حکم دیا گیا، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، تو ایک مقام پر یہ حکم دیا گیا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. اور اولی الامر کی تفسیر میں علماء کرام نے ایک تفسیر لکھی ہے کہ اولی الامر سے مراد یہاں پہ حکمراں ہیں، وہ لوگ آپ کے ریاست کے ذمہ دار، وہ لوگ جنہوں نے ریاست کی باغ ڈور سنبھالی ہوئی ہے. وہ قانون سازی کرتے ہیں، وہ کوئی نظم متعین کرتے ہیں، اس کی پاسداری کرنا، اس کے مطابق چلنا، یہ بھی ہمارے دین کا تقاضا ہے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا جو ریاستی نشان ہے، ہماری ریاستی علامت ہے، ہمارا ریاستی شعار ہے، ہمارا جو موٹو ہے، اس کے اندر ایمان، اتحاد اور تنظیم ہے. اگر ہم ان تین چیزوں کو اپنی عملی زندگی کا حصہ بنائیں تو اللہ تعالیٰ نے جو ہم پر ہمارے ملک کی ایک نعمت عطا فرمائی ہے، اس کے شکر کا ایک عملی طریقہ ہوگا. یہ شکر کا عملی طریقہ یہ ہے کہ انسان اپنے عمل کو اچھا کرے. شکر صرف یہ نہیں ہے کہ زبان سے شکریہ ادا کرتا رہے. شکر اصل میں اللہ کو جو مطلوب ہے وہ دل کا شکر ہے، کہ دل کے اندر نعمت کی قدر ہو، اظہار اور نعمت کے اوپر شکر ہو، اور دوسرا عمل کے ذریعے انسان اپنا شکر کا اظہار کرے. ہم اگر ایک شخص جو ہے کسی ملازم کو رکھتا ہے اور وہ ملازم اس کے سامنے بیٹھ کر بار بار یہ کہتا ہے کہ مجھے آپ سے بہت محبت ہے، میں آپ کی بہت قدردانی کرتا ہوں، لیکن جس وقت وہ آدمی کہتا ہے مجھے پانی پلاؤ، وہ اس وقت بیٹھا رہتا ہے، پانی نہیں پلاتا. جس وقت اس سے کہا جاتا ہے کھانا لاؤ، اس وقت وہ کھانا صحیح سے نہیں لاتا. جس وقت کہا جاتا ہے صفائی کرو، وہ صفائی پہ توجہ نہیں دیتا. تو اس شخص کے اس دعوی محبت کو کبھی بھی درست نہیں تسلیم کیا جاتا. اس سے کہا جاتا ہے کہ تم اگر محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو جس وقت ضرورت پڑتی تم کہاں ہوتے ہو. ہمارے ساتھ بھی یہی بات ہے، اور یہ جو میں مثال دے رہا ہوں یہ بڑی سادہ سی مثال ہے. ہر شخص سمجھتا ہے کہ ہم لوگ جب دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارا ایمان ہے، ہم لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارا ملک اللہ کی نعمت ہے، تو ہمیں عملی طور پر اس دعوے کے شکر کا بھی کوئی طریقہ کار ہونا چاہیے، اس دعوے کی سچائی کا بھی کوئی طریقہ کار ہونا چاہیے. اپنے اندر ایمان پیدا کریں، اپنی عملی زندگی کے اندر ہماری ایمان نظر آئے، اتحاد ہمیں نظر آئے. اپنی مختلف عصبیتیں ہیں، قومی ہیں، لسانی ہیں، علاقائی ہیں، رنگ کی عصبیتیں، مسلکی عصبیتیں، ان کو دور رکھ کر اپنے درمیان کم سے کم اتنا اتحاد پیدا کیا جائے کہ جس کے نتیجے میں ظلم نہ ہو، جس کے نتیجے میں دوسرے کے ساتھ زیادتی نہ ہو، جس کے نتیجے میں دوسرے کا حق نہ مارا جائے، اور اپنے اندر ایک نظم پیدا کر کے اس نظم کے تحت زندگی گزارنے کی کوشش کریں. اپنی اولادوں کو تلقین کریں، اپنے چھوٹوں کو تلقین کریں، قانون کی پاسداری سکھائیں. جب ایک معاشرہ ان تین اصولوں پر عمل کرتا وہ اوپر چلے گا تو در حقیقت ہمارا معاشرہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس وطن کی نعمت کا شکر کا ایک طریقہ ایک اظہار کا ایک انداز اختیار کر رہا ہوگا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس نعمت کا شکر کا ایک اہم طریقہ یہی ہے کہ ہمیں اللہ نے جو سرزمین عطا فرمائی ہے اس کے اندر ہم ایمان، اتحاد اور نظم پہ توجہ دیں، اور اللہ کے لائے ہوئے دین کو
اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو نعمت عطا فرمائی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنی بڑی نعمت ہمیں دی ہے، اس کی قدردانی کریں، اور اس معاشرے کو، اس وطن کو جو دین کے نام پر حاصل کیا گیا ہے، اتنی بڑی نعمت دی ہے اللہ نے، اس کے اندر ہم ایک ایسا نظام قائم کر کے، دیانتدارانہ نظام، عادلانہ نظام، منصفانہ نظام، خدا کے حکم کے تحت چلنے والا نظام قائم کر کے اللہ تعالیٰ کے شکر کا عملی اظہار کریں۔ اگر ہم اس طریقے سے کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ کے ہم نیک بندوں میں شامل ہوں گے، خدا تعالیٰ کے یہاں سرخ رو ہوں گے، خدا تعالیٰ کے یہاں شکر گزار شمار ہوں گے، اور اگر ہم ایسا نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ کے یہاں ہم شکر گزار، اللہ کے نیک بندے شمار نہیں کیے جائیں گے۔ اور قرآن کریم میں اس چیز کا حکم ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مؤمنوں سے وعدہ فرمایا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں بلندی عطا فرمائے گا اگر تم مومن ہو رہو گے، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اور اس کا تقاضا یہ ہے مومنین کا کہ ایمان، اتحاد اور نظم ہماری زندگی میں داخل ہو، اور دین پر عمل ہماری زندگی میں داخل ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس نعمت کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالی اس ملک کو اور دیگر مسلمان ملکوں کو قائم و دائم رکھے، اور ہر قسم کے شرور سے، فتنوں سے اور آفات سے محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ www.darsequran.com۔ اے میرے پیارے وطن، اے وطن پیارے وطن، پاک وطن، پاک وطن، اے میرے پیارے وطن، اے وطن پیارے وطن۔